الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کے روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملانے کا فرمایا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اس وجہ سے ایک اضافی روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن آج کل یہودی روزہ نہیں رکھ رہے، اس لیے اگر صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں یہودی کی مشابہت نہیں آتی، اس لیے صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا ٹھیک ہے کہ آج کل کے دور میں صرف 10 محرم کا روزہ نہ ٹھیک ہے۔ یہ کس کی تحقیق ہے کہ یہودی آج کل روزہ نہیں رکھتے؟ کوئی کنفرم بات ہے؟ مثلا پوری دنیا میں اگر ایک یہودی بھی رکھتا ہو تو مشابہت تو ہو جائے گی، اور یہ کنفرم بات تو نہیں ہے کہ یہودی صرف بھئی نفل روزہ ہے، نہیں رکھنا ہو تو نہ رکھو۔ کس نے کہا کہ ضرور رکھو؟ لازم تو نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی غلط نہیں کہے گا، لیکن دین میں تعریف کیوں کرتے ہو؟ خواہ اپنے آپ کو نقصان کیوں پہنچاتے ہو؟ ہاں جی، تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ سب نے جو کیا بس وہی ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم آنکھیں بند کر کے عمل کریں، کیونکہ اگر یہودی روزہ نہیں بھی رکھتے ہو پھر بھی آپ نے رکھ لیا تو آپ نے آپ سے کے حکم پر عمل کر دیا، لہٰذا وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو تو اس پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ مستحب امر ہے۔ وہ درمیان والی جو بات آپ نے ڈال لی ہے اب ایک بھی کافی ہے، تو یہ خواہ آپ مجھے مار، وہ والی بات ہے۔ تو اللہ کے دین میں تعریف سے بچنا چاہیے اور شرح صدر کے ساتھ دین پر محبت کے ساتھ عمل کرنا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت کے یہودی تو رکھتے تھے نا، تو اس وقت کے یہودی کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ ان کے مذہب میں تو یہ چیز ہے، ان کے مذہب میں تو یہ چیز ہے، تو خواہ اپنے آپ کو خراب کرنے والی بات۔